اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اہل کتاب کو بھی تھا، ہمیں بھی ہے بھائی۔ اللہ نے معیار کیا رکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اگر تو اہل کتاب ہیں، ابھی کفر پر ہیں کیونکہ حضور پر ایمان نہیں لاتے، تو اتباع کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم کوالیفائی کرو گے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنو گے، اب پھر ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور ہم جو الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہمارا بھی ہے، ہم سے بھی اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے براہ راست آپ سے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا یا معاملہ نہیں کیا ہے، اللہ نے پیغمبر کے ذریعے قرآن دیا، پیغمبر کے ذریعے اسوہ دیا کہ ان کے پیچھے آؤ گے تو میری محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ پھر اتباع کا بڑا میدان ہے، سادہ الفاظ میں اتباع زندگی کے ہر گوشے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی معمولات زندگی ہو، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، عبادات کا معاملہ، اخلاقیات کا دائرہ کار، ان سب میں بھی حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہاں خواتین سنیں، بہت اہم نکتہ ہے، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، امت کی عورتوں کے لیے حضور کا اسوہ کیسے مکمل ہوگا؟ حضور کی ازواج مطہرات کے ذریعے اور حضور علیہ السلام کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے۔ حضور بہرحال مرد ہے نا، تو عورتوں کے نسوالی معاملات ہیں، خاص عورتوں سے متعلقہ امور ہیں، یہاں اسوہ حسنہ کی تکمیل ہوگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور آپ کی پیاری بیٹیوں کے ذریعے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو اس اعتبار سے ان کی زندگی کا مطالعہ خواتین خاص طور پر کریں۔ اب اصول کے اعتبار سے اگلی بات، اتباع زندگی کے ہر گوشے میں، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں تھوڑا عرض کرتا ہوں آگے کہ رادر گو فار دا بیسٹ۔ So what is the best of سنہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بیسٹ آف دا بیسٹ وہ جو 23 برس کی سنت ہے، اور 23 برس کی سنت کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 108، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ 23 برس کا مشن کیا ہے؟ 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ 23 برس کی سنت ہے، دعوت دین کی سنت اور اقامت دین کی جد و جہد کی سنت، یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے۔ اس میں کسی دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل الحدیث کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ داڑھی کی مقدار کے بارے میں، مونچھوں کی کیفیت کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے نا، سر کو ڈھانپنے کے بارے میں فرض ہے، واجب ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ بہت سارے اعمال سنت میں یہ افضل ہے، فلاں کے نزدیک یہ غیر افضل ہے، یہ راجح ہے، یہ مرجوح ہے، یہ پریفرڈ ہے، یہ ذرا پریفرنس سے نیچے ہے، یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ مگر سنت ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد سنت رسول سے ثابت ہے، کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں۔ تو دس از دا بیسٹ آف سنہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے اعتبار سے۔ اب دیکھیے طائف کی گلیاں، ہجرت کی راتیں، بدر کا میدان، احد کا میدان، 2 مہینے کے فاقے، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر، احد میں بہتا ہوا خون، طائف میں بہتا ہوا خون، 70 صحابہ کی جانیں احد کے میدان میں، 269 صحابہ کی جانیں 23 برس کی جد و جہد میں، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ اس محنت سے، اسٹرگل سے، جد و جہد سے، ان قربانیوں سے آج ہمیں کس قدر نسبت ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے، اس 23 برس کی سنت سے کوئی نسبت ہے؟ اور دل کے کانوں سے سنیے گا، کل اللہ کے پیغمبر سوال کریں، میں تو خون بھی پیش کر کے آیا تھا طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، میں اپنے چچا کا لاشا دیکھ کر آیا، میں نے اپنے 70 صحابہ کی لاشیں احد میں دیکھے، میں نے گھر میں فاقے دیکھے، میں نے پیٹ پر پتھر باندھے، امتی تو کیا لے کر آیا میرے دین کے لیے؟ کوئی نسبت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو فکر کریں بھائی۔ آج ہم داڑھی رکھ کر مطمئن، ٹوپی سر پہ سجا کے مطمئن، خوشبو لگا کے مطمئن، سرما لگا کے مطمئن، بس ختم، سنت اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب میں جو کھا رہے ہیں ہم، داڑھی کی مقدار پر ہی بحثوں پر بحثیں لگے، مونچھوں کی کیفیت پر بحثوں میں لگے ہیں، نان ایشوز ٹائپ کے فقہی مسائل کی بحثوں پر، مناظروں پر لگے ہوئے، اور باطل پورا جو ہے وہ اوپر اقتدار میں۔ اللہ کی شریعت پامال ہے، کوئی پریشانی نہیں اس کے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام اس سے فرمائے اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، میری اتباع کرو، میرے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرو، میرے نقش قدم پر آؤ، میرے پیچھے پیچھے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تم اللہ سے محبت کرنے چلے تھے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، مگر پیغمبر کی اتباع پر تو آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن رحمت کے مستحق بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، بار بار ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر کی اطاعت سے فرار اختیار کرنا، پیغمبر کا حکم نہ ماننا عملاً کفر ہے۔ یہ بات سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، آیت نمبر 41 اور 42 میں تفصیل آ جائے گی وہاں پر۔ یہاں بھی بتایا جا رہا ہے اگر منہ پھیریں گے کس سے؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ شمار میں دو اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، شمار میں گنتی میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے۔ سورہ نساء میں یہ مضمون کھل کر سامنے آئے گا، اور سورہ نساء آیت نمبر 80، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ معیار تو پیغمبر کو رکھ رہا ہے ہمارے سامنے، پیغمبر کے پیچھے آؤ گے تو میری اطاعت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں، پیغمبر کی معصیت، پیغمبر کے حکم کا انکار، پیغمبر کے احکامات پر عمل نہیں، تو پھر یہ کفر کی روش ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری بات ان دو آیات کے ذیل میں یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ تفصیل ہے، عام طور پر ایک سادہ فرق یہ ہے، اکثر اطاعت کا معاملہ احکام میں ہوتا ہے، یہ ڈوز ہیں، یہ عمل کرنا ہے، یہ ڈونٹس ہیں، ان سے بچنا ہے، یہ کرنے والے کام ہیں، کرنا ہی کرنا ہے، فرائض و واجبات ہیں، یہ نہ کرنے والے کام ہیں، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اتباع اور حقیقی بات ہے، حکم سے آگے بڑھ کر پیغمبر کی محبت کے تحت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا کی حتی الامکان پیروی، اور یہ میدان بہت بڑا ہے، یہ اتباع پوری زندگی پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور پھر وہی بات آئے گی نیور سیٹل فار دا لیس والی بات ہے، پھر پوری زندگی کی اتباع کی طرف بھی توجہ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔